خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہمارے لیے آج کا زندہ کلام مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب 24ویں تا 30ویں آیت تک۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دے، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی سلامتی، محبت اور اس کا رحم ہم سب پر اور خاص کر اپنے ملک پاکستان میں ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ ہم سب نبی ہیں جو بھی خداوند کی خوشخبری سناتے ہیں۔ غیر قوم اور اجنبی لوگ خداوند کو قبول کرتے ہیں مگر اپنے نہیں۔ تو جن لوگوں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا، انہوں نے ہی خداوند کے وسیلے اپنی زندگی بچائی۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو بھی آپ کو خدا کے بارے میں یا اس کی راہوں پر لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگ اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی بھاری تعداد اگر برائی کی طرف ہے تو وہ اسی طرف جاتے ہیں، مگر جنہیں خدا چنتا ہے وہ لوگوں کی تلخیوں کو بھی درگزر کر کے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم خدا کے پیچھے چلے، نہ کہ شیطان کے۔ مگر عزیزوں، ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ لوگ بے شک ہمارے خلاف کیوں نہ ہوں، مگر نیکی کے کام یا خدا کے احکام ہم نے نہیں چھوڑنے، کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جان کو بے شک مگر روح کو نہیں، مگر ہمیں تو اپنی روحوں کو بچانا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی مثال ہی ہمارے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ ہے کہ اسے صلیب دی گئی کیونکہ وہ سچائی پر چلتے رہے۔ تو ہمیں بھی سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ تو اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ جو بدی کرتے ہیں وہ خود اپنے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے تو خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا درس دیا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ، خدا کا زندہ پاک کلام جو خود دنیا میں آیا۔ دوسرا حوالہ، جنہیں خدا چنتا ہے، الیاس سوائے صدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس مدد کے لیے بھیجا نہ گیا۔ اور اسی طرح علیسا نبی کے وقت بھی اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے سوائے نعمان سریانی کے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا۔ 28 تا 30ویں آیات پر غور کریں کہ جتنے عبادت خانے میں تھے ان سب باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا۔
اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ مگر ہمارا خداوند تو خود دوسروں کو زندگی دینے والا اور دوسروں کو بچانے والا ہے۔ وہ تو خود ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، ہم بعض اوقات اسی کا کلام سننے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور دل سے قبول نہیں کرتے، روحانی آنکھیں یا روحانی کان نہیں کھولتے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں کھو جاتے ہیں جو سب باطل ہیں، خداوند ہی سچائی ہے۔ تو عزیزو، آئیں ان روزوں کے ایام میں ہم اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانکیں اور اپنی بری عادات کو خداوند کے حضور پیش کریں اور اس سے فضل مانگیں تاکہ ہم پاک صاف ہو کر اس کی حضوری میں جا سکیں۔ آمین۔